السلام علیکم. اسپیکٹرم سیکیورٹی سے عمران نیمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. آج کے سیشن میں ہم نے یہ جو 40,657 کا ایک لو لگتے ہوئے دیکھا، ایک نیا لو تھا، اور اگین نومبر 2020 کے لوز پہ ہم جو ہے وہ اب مارکیٹ کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ لیول ہم نے آج ٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا. انفیکٹ یہ صرف کل ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو ہفتہ تھا، جو لاسٹ ویک تھا، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر مارکیٹ 40,700 سے 40,480 کے آس پاس آتی ہے تو وہاں پہ سیکنڈ اگریسو بیرش ویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اور اس کے ریزنز بھی آپ کو بتائے تھے کہ کن ریزنز یا کن وجوہات کے بنا پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے 38.2% ریٹریسمنٹ تھا، جس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لیول ہے جو 27,050 کا جو لو تھا مارچ 2020 کا، وہاں سے جو جون 2021 میں 48,980 کے آس پاس جو ایک ہائی لگا تھا، اس کی 38.2% ریٹریسمنٹ بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہیں پہ انہی رینجز میں آپ کو بتایا تھا کہ 50 موونگ ایوریج ہے، اور 50 موونگ ایوریج منتھلی ٹرمز پہ اور 200 موونگ ایوریج ویکلی ٹرمز پہ جو ہے وہ 40,700 سے 40,600 کے بیچ لائے کر رہا ہے. اور ہمیشہ میں جو بات کر رہا ہوتا ہوں کہ جو یہ تھوڑا سا ایک ایکسٹرا رینج رکھ کے میں بات کر رہا ہوتا ہوں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کل کہ اگر آپ اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے اور ایک دم سے آپ بریک دباتے ہیں تو گاڑی فوراً نہیں رکتی، تھوڑا سا اسکٹ کر کے رکتی ہے. تو اس لیے 40,600 پہ جو ایک میجر سپورٹ تھی اس کو تھوڑا سا میں نے ایکسٹینڈ کر کے 40,480 کی میں نے بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی. آج ہم نے مارکیٹ کا لو دیکھا 40,657، ایگزیکٹلی وہی رینج جو بتائی تھی کہ یہاں پہ ایگریسو شارٹ کورنگ ہو سکتی ہے، اور وہاں سے پھر مارکیٹ نے ایک باؤنس لیا 41,115 کا، اور پھر کلوزنگ جو ہے 41,054 پہ ہوئی. انٹراڈے ٹرمز پہ اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ نے 40,657 سے 41,115 تک کا جو ہائی بنایا تو مارکیٹ نے 450 پوائنٹس کی تو انٹراڈے بیسس پہ ریکوری کی. لیکن نیٹ ٹرمز پہ اگر ہم بات کریں تو 174.75 اراؤنڈ آف کریں تو 175 پوائنٹس کا ہم نے ایک نیٹ بیسس پہ کلوزنگ ٹرمز پہ جو ہے وہ ایک ریکوری کے ساتھ مارکیٹ کو کلوز ہوتے ہوئے دیکھا. یٹ دیر آر نو سائنس آف اینی سارٹ آف بائنگ، اور صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ اگریسو شارٹ کورنگ ہوئی ہے، کیونکہ کسی قسم کا والیومز میں جو ہے وہ ہمیں بڑھاوا نظر نہیں آ رہا ہے. انفیکٹ والیومز کی اگر بات کریں تو کل کے مقابلے میں، یعنی کہ جو پچھلا سیشن تھا اس کے مقابلے میں اگر بات کریں تو والیومز 11% پھر ڈاؤن تھے. KC 100 انڈیکس اسٹاک سے آج ہم نے 55.72 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھے. اور انفارچونیٹلی اتنے ملٹی منتھ لو پہ بھی والیوم کا نہ آنا یہ صرف اور صرف بتا رہا ہے کہ اگریسو شارٹ کورنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس اگریسو شارٹ کورنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ بھائی جب مارکیٹ میں ایک ویو جو ہے وہ نیگیٹو ہی بن رہا ہے تو پھر شارٹ کورنگ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے یا کیا جواز بنتا ہے. تو اس میں میرا جواب یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح میں رسک مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوتا ہوں، چاہے وہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہو تب بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ پروفٹ ٹیکنگ پہ دھیان دیں یا رسک مینجمنٹ پہ دھیان دیں. تو یہی بات ہے. حالانکہ تیزی میں کون یہ آپ سے کہے گا کہ مارکیٹ سے آپ ایگزٹ لیں یا مارکیٹ سے جو ہے پروفٹ ٹیک کریں، لیکن پروفٹ ٹیکنگ تو وہیں ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی چیز میں نے جو ہے وہ نیچے آتے ہوئے بھی ہوتی ہے کہ جب مارکیٹ نیچے بھی آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ شارٹ کورنگ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، تاکہ دوبارہ مارکیٹ اگر کوئی باؤنس لیتی ہے یا جو سیلنگ اپارچونیٹی ملتی ہے تو آپ کے پاس کیش فلوز اتنے ہوں کہ آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنی ٹریڈس کو جو ہے ایکسیکیوٹ کر سکیں. تو یہ مقصد ہوتا ہے بیسیکلی شارٹ کورنگ کا. تو شارٹ کورنگ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی اور ایک ہیمر بیسڈ کلوزنگ دیکھی، لیکن کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ہمیں بلش ریورسل اس وقت نظر نہیں آ رہا.
ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو آج ہم نے کلوزنگ دیکھی ہے اس کے بیس پہ ہم ریکوری کو تھوڑا سا کنٹینیو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ریکوری جو ہے وہ ہم 41,280 سے 310 تک جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ دوبارہ سے سیلنگ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر 41,380 سے اوپر آورلی کلوزنگ ہوتی ہے تو شاید میکسیمم انڈیکس 41,550 یا 575 تک جائے, جہاں پہ ٹاپ فار دا ڈے ایکسپیکٹڈ ہے. ڈاؤن سائڈ پہ 40,750 سے 700 وہی جو رینج پہلے بھی تھی وہی ابھی بھی ہے انٹراڈے ٹرمز پہ, وہاں پہ سپورٹ نظر آ رہی ہے. لیکن اگر 40,600 سے نیچے آورلی کلوزنگ ہوتی ہے تو 40,480 سے 40,150 تک ہم بڑے اسپیڈی مینر میں انڈیکس کو گرتا ہوا دیکھ سکیں گے. اسٹریٹجی اوور آل جو ہے وہ تھوڑا سا اب اپنے ویو کو آپ چینج کریں. اگین کچھ اسٹاکس آپ کو جو ہم نے شارٹ لسٹ کر کے بتائے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک اچھے سیلنگ اپورچونیٹیز مل سکتی ہیں, اور کچھ اسٹاکس جو ہم نے بائی سائڈ پہ بتائے ہوئے ہیں اس میں آپ ایک لمیٹڈ ایکسپوجر کے ساتھ جو ہے وہ بائنگ آئٹم لے سکتے ہیں. آبویسلی چاہے وہ آپ سیل کر رہے ہوں یا بائی کر رہے ہوں, جو میں نے پچھلے شاید 2 ہفتے سے اب سیلنگ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اب سیلنگ میں بھی آپ جو ہے وہ زیادہ ایکسپوز نہ ہوں اور ایکسپوجر کو اپنے کم رکھیں. اس میں ہوتا یہ کہ آپ کا کیش فلو جو ہے وہ بڑا مینٹین رہتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ جو ہے وہ 8 فیٹ کے اندر جو ہے وہ سوئمنگ کر رہے ہوں. کبھی کبھار بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ ہلکی پھلکی بھی جو ہے وہ سوئمنگ کر لیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ آپ فل سپیڈ میں گاڑی چلا کے رکھیں. ان روم ڈو ایز رومنس ڈو. ابھی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایگریسو موو کسی بھی لیول پہ جو ہے یا کسی بھی ٹرینڈ پہ جو ہے وہ لی جائے, چاہے وہ شارٹ ہو چاہے لانگ ہو, اپنے ایکسپوجرس کو کم رکھیں. ہاں ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ بھائی چونکہ ہم اب وہ جو FATF کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس دفعہ گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ جائے گا. اللہ کرے ایسا ہو, یہ ایک اچھا موقع ہوگا. اچھا اس بیس پہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ بڑا ایک اچھا بوم کر لے گی, اور مطلب اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے. تو دیکھیں میرا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ آپ کو شاید آپ کا بروکر یہ بات کہہ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ گرین لسٹ سے نکل جائے اور پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے. لیکن کیا یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کے بروکر کو سب نظر آ رہا ہے؟ یہ ہائی نیٹ ورتھ جو انٹیٹیز ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا. یہ جو اتنے بڑے پینشن فنڈز ہیں یا گورا ہے یا بینکس ہیں جو بڑا پورٹ فولیو پراپر طریقے سے اسمارٹ منی اس کو ہم کہتے ہیں وہ جو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ اوبویسلی ان کو بھی نظر آ رہا ہے. تو جب ان کو نظر آ رہا ہے تو وہ بائنگ کیوں نہیں کر رہے یا والیوم کیوں نہیں آ رہے؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف FATF ہی ایک اکیلی چیز نہیں ہے جو مارکیٹ کو جو ہے وہ کوئی بوسٹر دے سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.